کل ہمارے مہان وزیر اعظم نے بجلی کے بڑھتے بلوں کے خلاف ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کے اندر بڑے بڑے لوگ پراڈو کے اندر آئے، بڑے بڑے لوگ مہنگی ترین گاڑیوں کے اندر آئے۔ 2 گھنٹے تک وہ اجلاس چلتا رہا، فل اے سی چلتے رہے، وہاں پر کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا گیا، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم عوام کو ریلیف کسی صورت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، وابڈا کے جو اہلکار ہیں، وابڈا کے جو افسران ہیں، ہم ان کی فری کی بجلی بند کر دیں گے، یعنی کہ 2 گھنٹے اجلاس چلتا رہا، کھانا پینا ہوتا رہا، وہاں پر گپے شپے ہوتی رہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ اجلاس مزید چلتا رہے گا۔ پھر خبر یہ بھی سامنے آئے گی کہ ایک اور اجلاس کیا جائے گا، اس کے اندر پھر ان کے سیکیورٹی گارڈ ان کو گاڑیوں میں لے کر پروٹوکول کے اندر آئیں گے، وہاں پر پھر یہ بڑے بڑے جو ہمارے وزراء ہیں یہاں پر آ کر سر جوڑ کر بیٹھیں گے، چائے شائے پیئیں گے، کھانا شانا کھائیں گے، گپ شپ کریں گے، ایک دوسرے کا حال احوال بانٹیں گے، اور پھر ایک دو ایسا چھوٹا موٹا فیصلہ کرنے کی بات کریں گے کہ جس سے ان کے جو عیاشیاں ہیں، ان کی جو مراحت ہیں وہ کم نہ ہو، بلکہ کسی نہ کسی غریب طبقے کے اوپر پھر تھوڑا سا مزید بوجھ ڈال کے عوام کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی جائے گی، جس سے پچھلے اس اجلاس کے اندر کیا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ جن وابڈا اہلکاروں کو مفت بجلی دی جا رہی تھی، جن افسران کو بجلی دی جا رہی تھی، اگر ان کی بجلی اب مفت والی روکی گئی ہے تو اس کا کسی صورت بھی فائدہ ان لوگوں کو نہیں ہونے والا ہے جن کے اب بل آئے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان بلوں کو دیکھ کر احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں، ان کا بل کم کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں کی گئی ہے، کوئی ٹیکس ختم نہیں کیا گیا ہے، کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی ہے، بالکل یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جی ہم یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں، ہم یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں، بلکہ اس قسم کا کوئی جو مشاورت تھی اس کے اندر اس قسم کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ ایجنڈا صرف یہ تھا کہ ہم نے کس طرح سے عوام کے اس غصے کو کنٹرول کرنے کے، جو اب غصہ آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جو غصہ اب انتہائی شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر ہمارے جو پچھلے وزیر اعظم صاحب تھے جو لندن اس وقت تشریف لے جا چکے ہیں، اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی وطن جا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب، جیسے انہوں نے آتے ساتھ کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کر پاکستانی عوام کے مسائل حل کروں گا، اسی طرح ہمارے اس وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک ٹوپی ڈرامہ پاکستانی قوم کو کروانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی میں اپنے دفتر کا اے سی بند کر دوں گا اگر اس سے پاکستانی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں یا وہ حل ہو سکتی ہیں، یعنی کہ عوام کو بے وقوف بنانے کا آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے سیاستدانوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ان کو ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنی تیز رفتاریوں سے اور اپنی سپیڈ سے پاکستانی عوام کو چونا لگاتا ہے، 16 مہینے پاکستانی عوام کو ذلیل و خوار کرتا ہے، پاکستانی عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر پاکستانی عوام کے مسائل حل کروں گا۔ تو اب ایک اس سے بڑا جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ آگے پاکستانی قوم کو کہتا ہے کہ جی میں تو اپنے کمرے کا میں تو دفتر کا اے سی بھی بند کرنے کے اوپر راضی ہوں اگر اس سے آپ لوگوں کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی عوام کی جو غربت ہے اس کا کس بڑے پیمانے پر، کس بھیانک طریقے سے یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ اس حوالے سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، اور مولانا فضل الرحمان ہے، اب ان کی جو پارٹیاں ہیں وہ کس طرح سے پاکستانیوں کا یہ جو احتجاج ہے اس کو ہائی جیک کرنے کی تیاری کر چکے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم بھی بجلی کے ان بلوں کے خلاف سڑکوں پر آنے جا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر یہ جو پولیس تھی جس کو بلوایا گیا تھا وابڈا کے اہلکاروں کی ان کو سہولت دینے کے لیے، ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے، اسلام آباد کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، تو اب پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور پولیس کے حوالے سے کون سا بیان سامنے آیا وہ بھی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہلے دعا کر رہی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات بہتر کر، اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیشہ کی طرح آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا کہ آپ آنے والے وقت میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل باغا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی عوام اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، احتجاج کر رہی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہمارے بلوں کے اندر اتنے ایکسٹرا بل لگائے، اتنے ایکسٹرا ٹیکس لگائے گئے وہ ٹیکس ختم کیے جائیں۔ جس کے بعد ہماری حکومت نے کہا کہ جی ہم اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اور ہمارے میڈیا نے چیخ کر کہا کہ جی یہ دیکھیں اب اجلاس ہو رہا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب ہر چیز نارمل ہو جائے گی، اور اجلاس کے اندر کوئی ایک ٹیکس ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اے سی کے اندر بیٹھ کر جو اجلاس کیا گیا تھا یہ اجلاس کتنا فائدہ مند ثابت ہوا ہے، پاکستانیوں کو اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی وہ بجلی کے بلوں کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں، وہ یہ جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس ٹیکس کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے یہ وہی 3 سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو 13 سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتی رہی 14 مہینے، ان لوگوں نے ہی یہ سارے ٹیکس لگائے، ان لوگوں نے ہی پاکستانی عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا، اور اب یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم
सड़कों पर निकलेंगे और हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होंगे, और इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अवाम फिर इनके साथ हशर क्या करेगी। अगर इनके MNAs और MPs ज़रा जाकर तो दिखाएं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके अंदर जाएं और कहें कि जी हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हम एहतजाज करने आए हैं, हम नून लीग के लोग हैं, हम एहतजाज करने आए हैं, हम मौलाना फजल रहमान के लोग हैं, हम एहतजाज करने आए। तो फिर अवाम जिनका हशर करेगी या अवाम इनके साथ जो सलूक करेगी वो इन सबको पता है, और इसीलिए ये सिर्फ ज़बानी कलामी दावे कर रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत या अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये वहाँ जा सकें, क्योंकि जो इनके लीडर थे, क्योंकि वो जो हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, जो हमारे वज़ीर आज़म थे, जैसे ही उनकी मराआत ख़त्म हुई है, जैसे ही उनके पास से उनके जो अख्तियारात थे वो ख़त्म हुए, उन्होंने अपना टिकट बुक कराया अपने बेटे के साथ, सलमान शहबाज के साथ, वो लंदन रवाना हो गए। और फिर जो इसहाक डार था, जो कहता था मैं तो कभी लंदन नहीं जाऊँगा, तो मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, तो मैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल करूँगा। अब इसहाक डार साहब भी लंदन जा चुके हैं और लंदन के अंदर अपनी मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं, और TV के ऊपर पाकिस्तानी कौम का तमाशा देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी कौम खुदकुशियाँ करी है, किस तरह पाकिस्तानी कौम अब अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकली हुई है। अब एक जानिब तो सिचुएशन है, दूसरी जो खबर सामने आई हुई है वो ये है कि जी पुलिस ने अब मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं, और जो हमारी पुलिस है उसने कहा है जी हम किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, ना हमारे पास इतने बंदे हैं इन, क्योंकि हमारी पुलिस को सिर्फ इसी हवाले से, इसी काम के लिए ट्रेन किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात कैसे दर्ज करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाना कैसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद कैसे करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जुल्म जबर का निशाना कैसे बनाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को काल कोठरियों में कैसे फेंकना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अदालतों से कैसे गिरफ्तार करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालतों के अहकामात की तौहीन कैसे करनी है, ये सारा कुछ बताया गया हमारी पुलिस को। और हमारी पुलिस ये काम बड़े अच्छे तरीके से आज भी कर रही है, और आज भी हमारी पुलिस ये कहती है कि जी हम बाबडा वालों को कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते, हाँ तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमसे जो करवाना है वो करवा लीजिए। तो ये सब कुछ जो अब तक होता रहा है ये अब मजीद भी होता रहेगा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जी हम बाबडा एहलकारों को अब एक एक मीटर रीडर के साथ हम कैसे जाएं, और यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि अब मीटर रीडर्स के साथ अगर पुलिस चलना शुरू हो जाती है, थानों के अंदर वैसे ही हमारी पुलिस की कमी है और वो मजीद कमी हो जाएगी। तो अब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर हमारी जो पुलिस है उसने भी हाथ खड़ा कर लिया। हाँ, ये जो मीटर रीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से बात की जा रही है, या बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ जो हैं वो ख़त पे ख़त लिख रही हैं, लेटर पे लेटर लिख रही हैं पुलिस को, तो इसके बाद एक खबर ये सामने आई है कि जी पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स तैनात कर दी गई है, और हमारी जो फ़ौज है उससे, जैसे पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारे सियासतदान हर काम लेने के आदी हैं, अब ये हमारी फ़ौज से ये काम भी करवाएंगे, ये हमारी फ़ौज को अब इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जी आप मीटर रीडरों की जाकर हिफाजत भी कीजिए, आप जाकर जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कीजिए, आप जाकर मीटर रीडिंग भी कीजिए, आप जाकर पाकिस्तान के अवाम के एहतजाज को भी रोकिए। पहले हमारी फ़ौज हर ज़लज़ले के अंदर, हर सैलाब के अंदर होती है, जब इलेक्शन करवाना हो, जब मरदमशुमारी करवानी हो, हमारी पाक फ़ौज की खिदमत हासिल की जाती हैं। तो ये काम रह गए थे फ़ौज से लेने वाले, अब ये काम भी फ़ौज से लेना शुरू कर दिए गए हैं। उलमा कराम जो हैं वो मसाजिद के अंदर ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के बिल हैं अब वो इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, वो किसी सूरत पे नहीं किए जा सकते, ना मसाजिद के उलमा के लिए ये मुमकिन रहा है और ना ही पाकिस्तानी कौम के लिए ये मुमकिन रहा है। तो अब इन सारे हालात के अंदर देखना ये है कि पाकिस्तानी कौम का ये जो एहतजाज है ये कितना रंग लाता है, और पाकिस्तानी कौम अपने इस एहतजाज के ज़रिए किस तरह से अपना हक हासिल करने के अंदर कामयाब होती है। हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम जो अब अपने हक के लिए खड़ी हुई है, इस कौम को गुलामी से आज़ादी दे, इस कौम को इन माफियात से आज़ादी दे, इस कौम को इन लुटेरों से आज़ादी दे।